خانہ کعبہ دن رات کھلا رہتا ہے جبکہ مسجد نبوی کو رات کو کیوں بند کر دیا جاتا ہے؟ وجہ جان کر آپ بے اختیار سبحان اللہ کے اٹھیں گے۔ پہلی واقعاتی وجہ تو یہ ہے کہ مکہ معظمہ میں حرم کعبہ کے اندر پاکستان کے بڑے بڑے علماء ایک جگہ تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک عربی سامنے آئے۔ اے علماء پاکستان، کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ رات دن کیوں کھلا رہتا ہے جبکہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت بند رہتی ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ اور مجھے جواب صرف اور صرف قرآن مجید کے حوالے سے دینا ہے۔ پاکستان کے ان علماء میں حضرت مولانا مفتی محمود مرحوم بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ نے فوراً آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور فرمایا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، کائنات کو تھامنے والا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اس لیے اللہ کا گھر رات دن کھلا رہتا ہے۔ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر ہے جس میں افضل البشر آرام فرما رہے ہیں۔ تو چونکہ نیند انسان کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، انسان کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے رات کے وقت مسجد نبوی بند رہتی ہے جبکہ اللہ رب العالمین آرام سے پاک اور مستثنیٰ ہے، اس لیے خانہ کعبہ جو اللہ پاک کی تجلیات کا مرکز ہے وہ دن رات کھلا رہتا ہے۔ نوٹ: یہ ایک تاریخی اور پرانا واقعہ ہے جسے سب ایڈیٹر نے شیئر کیا۔ پچھلے 10 سال سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں باب السلام اور باب البقیع، جہاں ریاض الجنہ اور روضہ شریف ہیں، وہ 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں اور رات کو مسجد کے باقی حصے صفائی کی غرض سے بند کر دیے جاتے ہیں۔ دوسری وجہ کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حجر مبارک کی خدمت ایک بہت بڑی سعادت ہے جو کسی کو نصیب ہوتی ہے، اور اس حوالے سے شیخ ابراہیم آغا بلا شبہ دنیا کے خوش نصیب ترین لوگوں میں سے ہیں۔ ضعیف العمر ہونے کے باوجود حجر نبوی سے ان کی محبت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ جناب ابراہیم آغا نے بتایا کہ وہ چھوٹی عمر میں حبشہ سے مدینہ منورہ آئے تھے اور حجر نبوی کے خادموں میں شامل ہو گئے۔ تب سے لے کر آج تک وہ اس خدمت پر معمور ہیں، جبکہ اس وقت ان کی عمر 110 سال ہو چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ زندگی میں انہیں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن حجر نبوی کی خدمت کی سعادت نے سب کچھ بھلا دیا۔ ان کے بقول، میرے گھر اور منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف ریاض الجنہ ہے۔ یاد رہے کہ حجر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر 7 اغوات آغا کی جمع معمور ہیں۔ آغا ترکی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب قابل احترام، بزرگ، سربراہ یا صاحب فضیلت ہے۔ خلافت عثمانیہ کے دور میں حجر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادمین کو آغا کہا جاتا تھا اور ان کے لیے یہی نام آج تک عربی میں بھی رائج ہے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال اور صفائی ستھرائی کی سعادت ایک بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ یہ سعادت دنیا کے صرف 4 افراد کو حاصل شخصیات ہیں۔ تفصیلات کے مطابق کعبہ کی قلید برادر خاندان کی طرح روضہ رسول کی صفائی اور دیکھ بھال کی ذمہ داری بھی ایک مخصوص علاقے سے تعلق رکھنے والے مخصوص افراد کے پاس ہے۔ ان محترم شخصیات کا تعلق حبشہ سے جا ملتا ہے جو گزشتہ 8 صدیوں سے روضہ رسول اور مسجد نبوی کی دیکھ بھال کی ذمہ داریوں کی سعادت سنبھالے ہوئے ہیں۔ روضہ رسول اور مسجد نبوی کے منبر کی چابیاں بھی اسی قبیلے کے افراد کے پاس ہیں، اور ایک روایت کے مطابق حضرت امیر معاویہ وہ شخصیت تھے جنہوں نے اس قبیلے کو اس سعادت کے لیے منتخب کیا۔ ماضی میں متولی روضہ رسول کے فرائض میں 42 چیزیں شامل ہوتی تھیں، جن میں مطواف کو غسل دینا، حرم کی صفائی اور مشعلوں کو روشن کرنا بھی شامل تھا، لیکن اب ان کا کام صرف روضہ رسول پر آنے والی اہم شخصیات کا استقبال کرنا اور انہیں آب زمزم پیش کرنا ہے۔ روضہ رسول کے متولین کی تعداد کسی دور میں 1000 سے بھی زیادہ پہنچ گئی تھی، جو اب کم ہو کر صرف 5 تک رہ گئی ہے۔ لندن میں گزشتہ دنوں روضہ رسول کے آخری 7 متولین کی تاریخی تصویروں کی نمائش منعقد کی گئی۔ نمائش میں ان شخصیات کے قد آور پورٹریٹس آویزاں کیے گئے۔ یہ تصویریں 2013 میں لی گئی تھیں، جس کے بعد اب تک ان میں سے مزید 3 شخصیات وفات پا چکی ہیں۔ باقی آخری 4 متولین بھی عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں کسی بھی وقت زندگی داغ مفارقت دے سکتی ہے۔ ان آخری 4 خدام کے بعد اس ذمہ داری کو سنبھالنے والا اس نسل کا کوئی فرد زندہ باقی نہیں ہوگا، اور 8 صدیاں قبل شروع ہونے والے یہ سلسلہ یہاں ختم ہو جائے گا۔
روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد نبوی کے ساتھ حضرت عائشہ کے نام سے منسوب حجرہ وہ جگہ ہے جہاں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا تھا۔ حضرت عائشہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی خواب آیا تھا کہ ان کے آنگن میں پہلے ایک روشن چاند اترا، پھر دوسرا اور پھر تیسرا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتے تھے، چنانچہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب رسول اللہ کا وصال ہوا اور حجرہ عائشہ میں مدفون ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی کے اس خواب کی تعبیر بیان کر دی کہ آپ کو خواب میں نظر آنے والا پہلا چاند حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرے میں مدفون ہونا ہے۔ مزید 2 چاند جو آپ کو نظر آئے وہ بھی 2 افراد کی قبریں ہی ہوں گی جو آپ کے حجرے میں جناب رسول اللہ کے ساتھ مدفون ہوں گے۔ یہ 2 قبریں بعد میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کی تھیں۔ تاریخ مدینہ اور مسجد نبوی کے حوالے سے عربی کتب میں سے بعض قدیم کتب آج بھی جامع ام القری مکہ مکرمہ کی لائبریری میں موجود ہیں۔ بعض عربوں نے ان میں روضہ رسول کا اندرونی احوال اور حجرہ عائشہ کا جغرافیہ بھی بیان کیا ہے۔ ان قدیم عربی کتب کے مطابق حجرہ عائشہ تقریباً 10x12 کے سائز کا ہوگا، واللہ عالم بالصواب۔ حجرے میں مدفون جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب ابو بکر صدیق اور جناب عمر فاروق کی قبروں کے ارد گرد پہلے ایک 4 دیواری رباعی خیط ہے، اس 4 دیواری کے بعد پھر دوسری 5 اطراف والی دیوار خماسی خیط ہے۔ زیادہ گمان یہی ہے کہ ان دونوں احاطوں کو عاشق رسول نور الدین زنگی نے خود تعمیر کروایا تھا، شاید بعد ازاں انہیں ترکوں نے بھی برقرار رکھا، اور اس کے خارجی طرف کی 4 دیواری اور جالی بھی عہد قدیم والی ہی ہے۔ البتہ سعودی حکومت نے ان دونوں احاطوں کے بعد ایک غلاف روضہ رسول اور دونوں اصحاب کرام کی قبروں کے ارد گرد لگا دیا۔ جب بھی کسی مسلمان ملک کا سربراہ حجرہ رسول کے اندر داخل ہوتا ہے تو اسے حجرہ حضرت فاطمہ کے ساتھ واقع چبوترا اصحاب صفہ کے سامنے سے دیواروں میں بنے ہوئے دروازے سے اندر لے جایا جاتا ہے، لہٰذا جو بھی سربراہ مملکت اندر جا کر حاضری دیتا ہے وہ عملاً اس غلاف کے سامنے حاضری دیتا ہے۔ حجرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ والا دروازہ بند رہتا ہے اور اس کے سامنے مسجد انتظامیہ نے قرآن پاک کی الماریاں کھڑی کی ہوئی ہیں۔ زائرین اس جگہ سے قرآن پاک حاصل کر کے چبوترا اصحاب صفہ پر بیٹھ کر تلاوت کرتے ہیں۔ عثمانی ترک خلفاء کے دور میں مسجد بیت الحرام اور مسجد نبوی کو جس طرح توسیع دی گئی، یہ آج ایک انتہائی دیدہ زیب نقش و نگار والے ستونوں پر کھڑی پرشکوہ عمارت دکھائی دیتی ہے۔ حرم مدینہ منورہ کو ترکوں نے نبوی عہد اور عثمانی عہد کے لحاظ سے تاریخ میں محفوظ کیا ہے۔ مسجد نبوی میں ستونوں پر درج یہ منقش تحریریں آج بھی زائرین کی توجہ کا مرکز ہیں۔ توسیع کے وقت کی یہ خطاطی مسجد نبوی کی دیواروں پر ترک خطاطوں کے فن کا شاہکار نمونہ ہے۔ ان ترک خوش قسمت خطاطوں کے نام دیوار مسجد نبوی پر آج بھی موجود ہیں۔ ان خطاطوں نے اپنی محنت کا عثمانی ترک خلیفہ سے معاوضہ لینے سے انکار کر دیا تھا۔ ماضی بعید میں کچھ افریقی مسلمان قبائل نے اپنے نومولود بیٹوں کی پیدائش کے بعد خدمت حرم مکی و مدنی کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ ایسے افراد کو قدیم عہد میں آغا کہا جاتا تھا، جس کی جمع آغاوات ہے۔ بعد میں آہستہ آہستہ نئے آغاوات کی قبولیت کا سلسلہ بند ہو گیا۔ بیت اللہ کے ارد گرد یعنی مسجد الحرام اور اسی طرح مسجد نبوی میں ہر عہد میں مجاورین موجود رہے ہیں۔ برصغیر میں ان مجاورین کو فقراء کہا جاتا ہے اور ان افراد کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہوتا۔ یہ رضاکارانہ طور پر یہیں کے ہو کر رہ جاتے ہیں، ذکر الہی اور درود و سلام پیش کرنے میں مشغول رہتے ہیں۔ اہل مکہ اور اہل مدینہ خوشی سے ان کو اپنے گھروں کی خوشیوں میں مدعو کرتے ہیں۔ زائرین حسب توفیق ان کو نذرانہ پیش کرتے رہتے ہیں جنہیں یہ قبول کر لیتے ہیں۔ یہ مجاورین افریقہ، سینٹرل ایشیا، برصغیر، مشرق وسطی، غرض کے ہر مسلمان آبادی والے حصے سے آئے ہوئے ہیں۔ جب سعودی حکومت نے مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں رات کو قیام ممنوع قرار دے دیا تو انہیں بھی بے دخل ہو جانا پڑا۔ بعد میں شاہ عبداللہ نے اس حکم نامے کو منسوخ کر کے زائرین کو رات کے وقت مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں آنے کی اجازت دے دی، تو اس کے بعد سے مجاورین اور فقراء مکی و مدنی حرم شریف ہی میں رہتے ہیں، اور یہی وہ آغا ہیں جو مسجد نبوی میں رہتے ہیں۔ حرمین شریفین میں سندل یعنی عود کی لکڑی کو جلا کر اس سے فضا کو معطر رکھا جاتا ہے۔ اس عمل کا آغاز مسجد الحرام میں 50 سال تک امامت و خطابت کے فرائض سر انجام دینے والے
قاری امام الشیخ عبداللہ الخلیفی نے شروع ہی کیا تھا۔ انہی امام صاحب نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں نماز تہجد باجماعت کا آغاز کیا تھا۔ جس رات پہلی نماز تہجد مسجد الحرام میں 21ویں رمضان کو ادا ہوئی، اس میں تہجد گزاروں کی تعداد صرف 30 تھی۔ مقام ابراہیم کے پیچھے کنکریوں کے اوپر یہ نماز تہجد، جس کو صلاۃ القیام کہا جاتا تھا، پڑھی جاتی تھی، کیونکہ مسجد الحرام کے صحن میں اس وقت تک فرش نہیں لگا تھا۔ اس طرح 1950 عیسوی تک صفا و مروہ کے مابین حجاج اور عمرہ کرنے والے کنکریوں کے اوپر سعی کرتے اور عموماً ان کے پاؤں زخمی ہو جاتے تھے۔ حجاج عموماً ناریل کی چھال کو پاؤں کے نیچے ڈوری سے باندھتے تاکہ ان کے پاؤں زخمی نہ ہو سکیں۔ آج کل مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے بطور خاص شام کے بعد حجاج اور زائرین کو مکہ ٹاور کی بلند ترین عمارت کی روشنیاں اور ان میں نصب گھڑیاں نظر آ جاتی ہیں۔ تاریخی طور پر مشہور ہے کہ موجودہ باب الملک عبدالعزیز کے ساتھ مکہ ٹاور والی جگہ پر ترک قلعہ تھا، جو بیت اللہ کی حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس قلعے سے 4 فوجیوں کے لیے ایک سرنگ جدہ روڈ کی طرف سطح زمین پر ظاہر ہوتی تھی، جہاں ترکوں نے 2 دروازوں کی تعمیر کروائی تھی۔ اگرچہ اب یہ دروازے ختم ہو چکے ہیں، مگر اس جگہ کو آج بھی اہل مکہ البیبان کہتے ہیں۔ ترک قلعہ قدیم کی جگہ مکہ ٹاور بنانے کا خیال شاہ فہد بن عبدالعزیز کو آیا، چنانچہ انہوں نے اس جگہ کو اپنے عظیم والد شاہ عبدالعزیز کے نام پر ادارہ بنا کر وقف برائے حرم شریف کر دیا۔ یہ منصوبہ ان کے بیٹے عبدالعزیز کے ذریعے مکمل کروایا گیا اور موجودہ نائب وزیر حج و اوقاف قاری ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس امام خطیب مسجد الحرام نے اس میں معاونت کی۔ اس کی آمدنی صرف حرم بیت اللہ کے لیے وقف ہے۔ موجودہ دور میں شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز کی زیر نگرانی توسیع مسجد الحرام اور توسیع مسجد نبوی کا مرحلہ جاری ہے۔ شاہ عبداللہ، جو شاہ فیصل کی طرح فضول خرچی کے اگرچہ سخت مخالف ہیں، مگر حرمین شریفین کی توسیعات پر وافر دولت خرچ کر رہے ہیں۔